أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے۔ نماز دین کا ستون ہے، نماز تمام عبادات کی جان ہے، اور میرے اور آپ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرۃ عین فی الصلاۃ، فرمایا میرا امتی نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ نماز محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس کے سجدے زیادہ ہوں گے وہ اپنے محبوب کو اطمینان زیادہ دینے کی طرف توجہ کرے گا، حضور کی آنکھوں کو زیادہ ٹھنڈا کرے گا۔ نماز حسن ہے، نماز کیف ہے، نماز سرور ہے، نماز بندے کا اپنے خدا کے ساتھ رشتہ بھی ہے، اور نماز بندے کا اپنے اللہ کے ساتھ راز بھی ہے۔ نماز ایک جامع، ایک مکمل عبادت کا نام ہے۔ نماز انسان کو وقت کی پابندی بھی سکھاتی ہے، خودداری اور عزت نفس کا پیغام بھی دیتی ہے، توحید باری تعالیٰ کے عقیدے کو پختہ بھی کرتی ہے، اور نماز مسلمانوں کو اجتماعیت کا درس بھی دیتی ہے، اور نماز بندے کو بندہ بناتی ہے۔ نماز بندے کو بندگی سے بندہ ہوتا ہے۔ نماز حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی بزرگ ہے، وہ فرماتے ہیں میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھا، تو آپ سے کسی نے کہا حضور آپ کو میں جب بھی دیکھتا ہوں سجدے میں ہی دیکھتا ہوں، آپ کبھی بغیر نماز کے بغیر نفل کے بھی ملتے ہیں کہ نہیں؟ تو آپ فرمانے لگے میں تو رب سے دعا کرتا ہوں یا اللہ قبر میں بھی نماز رکھ دے، جنت میں بھی نماز کی توفیق عطا فرما۔ وہ کیسا وقت ہوگا جو وقت ہو نماز نہ ہو، جگہ ہو نماز نہ ہو؟ فرمایا اگر اللہ کریم نے مجھے اجازت دی اور مجھے اختیار دیا کہ یہ تیرے سامنے جنت کا دروازہ ہے اور یہ تیرے پاس چند منٹ ہے، چاہے تو 2 رکعت نفل پڑھ لے اور چاہے تو جنت میں چلا جا، تو جناب معاذ ابن جبل فرماتے ہیں میں جنت میں بعد میں جاؤں گا، پہلے 2 رکعتیں پڑھ کے اپنے رب کو راضی کروں گا۔ نماز اثاثہ ہے، نماز اثاثہ ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں کہا قد افلح المؤمنون، تحقیق وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو عاجزی کے ساتھ نماز ادا کرنے والے، جو عاجزی کے ساتھ۔ میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک معنی اس کا یہ ہے کہ وہ چونکہ خاشعون کا معنی ایک معنی جھکنا بھی ہے، تو آپ فرماتے ہیں گویا اللہ فرما رہے ہیں جو نماز میں جھکے رہتے ہیں وہی کامیاب ہوں گے، جو نماز میں جھکے رہتے ہیں وہ لوگ کامیاب۔ اب نماز کے حوالے سے ہمارے 2-3 اقسام ہو گئی ہیں مسلمانوں کی۔ ایک وہ قسم ہے جو سرے سے نماز کے قریب ہی نہیں جاتی، سرے سے قریب ہی نہیں جاتی نماز کی۔
وہ کچھ تو بہانے کرتے ہیں طرح طرح کے، حالانکہ نماز ایک ایسی چیز ہے جس میں کسی شخص کا کوئی بہانہ بھی قابل قبول، نہ بیمار کو معاف ہے، نہ مسافر کو معاف ہے، نہ کمزور کو معاف ہے، نہ غریب کو معاف ہے۔ اللہ پاک جن کو ولایت کا اعلیٰ درجہ عطا فرما دیتا ہے، نماز ان کے لیے بھی فرض کی جاتی ہے۔ نماز کے بارے میں کوئی بندہ کوئی بھی کلیریفیکیشن دیتا ہے، کوئی بھی کسی قسم کی وضاحت پیش کرتا ہے تو اس کی قابل قبول ہے۔ نماز بہرحال فرض ہے، نماز بہرحال۔ ایک تو وہ دنیا دار ہے جو کہتے ہیں ٹائم نہیں ملتا، وہ میں کل بات کر چکا کہ یہ بھی ایک بہانہ ہے۔ ایک اب اور جماعت قائم ہو گئی ہے، ملنگوں کی جماعت۔ وہ کہتے ہیں ہم معرفت کی بات کرتے ہیں۔ بھائی معرفت تو ساری اللہ نے نماز کے اندر رکھ دی ہے۔ فرمایا تو سجدہ کر، اللہ تجھے معرفت کا نور عطا فرمائے گا۔ نماز سے باہر کون سی معرفت ہوتی ہے؟ نماز سے باہر یہ سارے بہانے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ، صبر اور نماز سے مدد مانگو، ہیں یہ دونوں مشکل کام۔ نماز پڑھنا بھی کام مشکل ہے، صبر کرنا بھی۔ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، یا الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، یا جس کو اپنے رب سے ملنے کا یقین ہو، جو اس سے ملنا چاہتا ہو یا اس سے ڈرتا ہو، اس کے لیے نہ صبر مشکل ہوتا ہے نہ نماز مشکل ہوتی ہے۔ ایک تو جماعت سرے سے پڑھتی نہیں، ایک بہانے کرتی ہے، کہتے ہیں جناب کہاں سے آ گئی، ہماری تو ہر وقت کی نماز ہے۔ معاذ اللہ تعالیٰ یہ ایک ایسی جماعت ہے جس کو بلا وجہ بعض لوگوں نے عروج دے دیا ہے، اور اکثر جو نکمے مزاج کے لوگ ہوتے ہیں، جو سست لوگ ہوتے ہیں، جو ذمہ داریوں سے بھاگنے والے لوگ ہوتے ہیں، جو حقوق ادا نہیں کر پاتے، وہ جا کے ان لوگوں کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے ایک نئے راگ الاپنا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جناب ہم جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ معافی ہو گئی ہے، ہم نماز سے دور چلے گئے۔ عجیب معاملہ ہے۔ ایک جماعت وہ ہے، ایک سرے سے پڑھتی نہیں، وہ دنیا دار ہونے کا، تاجر ہونے کا اعلان کر کے نماز سے دور ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جو نماز پڑھتا ہے پوری نہیں پڑھتا۔ توجہ ہے حضرات کی؟ جن کو نیند آ رہی ہے وہ ذرا میری طرف دیکھیں۔ جو ایک طبقہ وہ پڑھتا ہے پر پوری، کہتے ہیں جی میں فجر کی نہیں پڑھ سکتا، باقی کوئی فجر کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ کہتا ہے میری آنکھ نہیں کھلتی۔ میں مثالیں دیتا رہتا ہوں، پھر دیتا ہوں۔ میں نے کہا تھا تھوڑے دن پہلے، ایک دوست مجھے کہنے لگے کہ میں نا فجر میں نہیں اٹھ سکتا۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے آنکھ ہی نہیں کھلتی، بڑی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے اس کو کہا تیرا دوست ایک چلے لاہور سے، جانا گجرات ہو، اور وہ کہے بھائی ٹیلی فون کرے کہ میرے پاس تیرا ایک تحفہ ہے، اور ہے وہ 70-75 ہزار کا، اور میں نے گزرنا رات 2 بجے گکڑ سے، وصول کر لو گے؟ نہیں، ہم نے تو کہنا بھائی میری نہیں آنکھ کھول دی تو 75 ہزار کھول رکھ، مجھے کوئی نہیں چاہیے۔ ایسا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ بولے نا، وہ کیا کرے گا؟ نہیں 12 بجے نہیں، وہ سوئے گا ہی نہیں۔ وہ 75 ہزار والا عجیب چکر ہے نا جی، 75 ہزار کے لیے جاگ رہا ہے۔ ایک بچہ ہے، بڑا محبت کا رشتہ ہے ہمارے ساتھ، سعودی عرب ہوتا ہے، تو اس کو بھی یہ معاملہ تھا، کہنے لگا میں فجر نہیں پڑھ سکتا، آنکھ نہیں کھلتی۔ ایک دفعہ اس کو سفر پہ جانا تھا، آنا جانا لگا رہتا ہے، تو اس کی فلائٹ تھی صبح 4:30 بجے، سردی کا موسم تھا، مجھے ملنے آیا، حضرت صبح 4:30 نکلنا ہے۔ تو میں نے کہا تیری تو فلائٹ گئی بھائی، تیری تو آنکھ ہی نہیں کھلتی، تو نہیں جا سکتا، تو اس کو کینسل کرا نہیں لے۔ کہنے لگا جناب کیسی بات کرتے ہیں، کھلنے کی بات ہی کوئی نہیں، آج لگنی کوئی نہیں۔ تو میں نے کہا کتنے ظلم کی بات ہے، چند ہزار کے لیے تو جاگ لیتا ہے، پروردگار کے لیے کیوں نہیں جاگتا؟ تو چند ہزار کے لیے جاگ لیتا ہے، پروردگار کے لیے رات پوے تے بے درداں نو نیند پیاری آوے، یاد درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ درد منداں نو یاد سجن دی، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، درد منداں نو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگا۔ نماز پڑھے اور پوری پڑھے اور اہتمام سے پڑھے۔ کس طرح پڑھے جی؟ اس لفظ کو یاد رکھنا ہم نے، کس طرح پڑھے؟ بولے مسجد کی ٹوپی پہن کے نہ پڑھے، ٹروزر شرٹ ڈال کے نہ پڑھے، اہتمام سے پڑھے، اہتمام سے۔ ایک فتویٰ ہے
حضرت حجت الاسلام کا آپ فرماتے ہیں جو لباس پہن کے انسان، یہ چند ضروری مسائل نماز کی کچھ باتیں، جو لباس پہن کے انسان کسی اچھی مجلس میں جانا پسند نہیں نہ کرتا وہ لباس پہن کے نماز نہ پڑھے۔ آپ میں سے کوئی شخص مسجد کی ٹوپی پہن کے ولیمے پہ جائے گا؟ نہیں تو سٹور جانا ہے، بول دے کوئی نہیں، چلے جائیں گے مسجد کی ٹوپی پہن کے؟ تو مسجد کیسے آ جاتے ہو؟ اللہ کی بارگاہ میں کیسے کھڑے ہو جاتے ہو؟ وہ چیز جو دیکھیں نا، ولیمہ کسی غریب آدمی کا، سادے آدمی کا، پتہ نہیں وہ کون ہے، آپ اس کی دعوت ولیمہ میں بھی مسجد کی ٹوپی پہن کے نہیں جاتے، اور مسجد میں خیر صلی اللہ ہے، کیسے عجیب معاملہ ہے، کیسا؟ بلکہ لوگ شادی سے لوٹتے ہیں تو جو اچھا لباس پہنا ہوتا ہے اس کو اتار کرتے ہیں میں ایزی ڈریس پا کے نماز پڑھنی۔ عجیب معاملہ ہے بھائی۔ وہ ٹروزر شرٹ، میں نے تھوڑے دن پہلے بھی کہا تھا، میں تو قائل ہی نہیں ہوں، میں تو تدریجاً بچوں سے کہتا ہوں، دوستوں سے، کہ ان کو آہستہ آہستہ مسجد آنے لگیں گے تو لباس بھی ٹھیک ہو جائے گا، آنا چاہیے۔ لیکن آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے گا کہ وہ والا لباس جو ہمارے بچے پہن کے مسجدوں میں آتے ہیں وہ کیا درجہ رکھتا ہے کہ ایسا لباس پہن کے اللہ کی بارگاہ میں بندہ کھڑا ہو؟ وہ کیا اس قابل ہے؟ خُذُوا زِینَتَکُمْ عِنْدَ کُلِّ مسجد، اللہ فرماتے ہیں تو جب بھی مسجد جایا کر زیب و زینت کر کے جایا کر، سج کے نکھر کے جایا کر۔ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نماز کی یہ اہمیت دی، فرمایا تیرے منہ سے کچے پیاز کی بھی بدبو نہ آئے، تیرے منہ سے مولی جائز ہے، حلال ہے، کچا پیاز کھانا بھی حلال ہے، مولی کھانا بھی حلال ہے، لہسن کھانا بھی یہ حرام نہیں، لیکن منع کر دیا، فرمایا تو استعمال کر کے مسجد نہیں آئے گا۔ یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، وہ والی چیز استعمال کر جب تو قرآن پڑھے تو تیرے منہ سے خوشبو آ رہی ہو، جب تو اللہ کی بارگاہ میں کہے سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، تو تیرے منہ سے خوشبو آئے، تیرے وجود سے خوشبو آئے۔ اب دیکھیے احناف کے نزدیک یہ اصول فقہ کی بات ہے، تھوڑی مشکل ہے، ذرا یاد رکھیں گے آپ۔ جماعت ہر عاقل بالغ مسلمان پر واجب ہے، جماعت سے نماز پڑھنا، کیونکہ نس قطعی ہے نا، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، نس قطعی ہے۔ لیکن جس شخص کے وجود سے اتنی بدبو آئے کہ ساتھ والے پریشان ہو، اس کو اجازت ہے کہ وہ مسجد جا کے نماز نہ پڑھے، وہ گھر میں پڑھے، گھر میں پڑھے۔ ایک تو بات علماء نے یہ بیان فرمائی کہ ساتھ والوں کو تکلیف ہوگی، اور دوسرا یہ کہ تیرا وجود اس وقت ایک بیماری کا شکار ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، رب تیری بات قبول کرنے کو اللہ کی رحمت ہر وقت تیار ہے، لیکن تو یہ دیکھ کہ تیرا وجود جو اس وقت ہے وہ تو عبادت کے لیے اس انداز میں پیش نہیں کر سکتا جو انداز عام روٹین میں ہوتا ہے۔ ہم لوگ نماز کے جو ضروری معاملات، ان معاملات کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ میں حج کے حوالے سے مجھے موقع ملتا ہے بعض جگہ پہ تربیت کے لیے جانے کا، میں ایک مثال دیتا ہوں، میں کہتا ہوں حاجیو تم نے 4 لاکھ 5 لاکھ روپیہ خرچ کرنا ہے حج پہ جانے، اتنے پیسے لگ جاتے ہیں نا جی، لگ جاتے ہیں۔ یہ آپ سرکاری بھی جائیں گے تو 2.5-3 لاکھ کا حج ہے، اور جیب میں بھی کچھ نہ کچھ ہوگا تو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ توفیق دے پاکستانی حکومت کو کہ حج ذرا اچھا کر دے، آمین تو کہہ دے، ورنہ کافی سارے پیسے جیب سے بھی لگ جاتے ہیں سرکاری لوگوں کے بھی۔ تو میں کہتا ہوں کہ یار تم اتنے پیسے خرچ کر کے آ گئے ہو، تم نے 4-5 لاکھ خرچ کیا ہے، اور 30 روپے کی کتاب ملتی ہے حج کے مسائل کی، کتنے کی؟ اور جتنی دفعہ تمہیں بلایا نا گورنمنٹ نے، اب پاسپورٹ لینے جا رہے ہیں، اب انجیکشن لگوانے جا رہے ہیں، اب یہ کرنے جا رہے ہیں، اب وہ کرنے جا رہے ہیں، یہ سارے چکر بھی لگاتے ہو، پیسے بھی خرچ کرتے ہو، اور 30 روپے کا رسالہ آئے گا حج کے مسائل کا، اور میرے جیسے کسی ماڑے مولوی کو حکم کرو گے تو وہ گھر بھی آ جائے گا مسئلے بتانے کے لیے، تیار ہے قاری صاحبان کے کوئی ہمیں اشارہ تو کرے، بلکہ ٹیوشنیں پڑھانے کے لیے غریب لوگ دروازوں پہ کھڑے، وہ خدا کے بندے تیرے گھر آنے کو تیار ہے۔ میں کہتا ہوں جو آدمی 4 کروڑ روپیہ کما کر بیرون ملک سے پاکستان آتا ہے، اس نے کپڑے کی دکان ڈال لی، وہ ڈائریکٹ دکان نہیں ڈالتا، وہ پہلے گجرانوالہ کسی ایسے دکاندار کے پاس جاتا ہے جو پہلے کپڑے کا کام کرتا ہو، اس سے کام سیکھتا ہے، وہ اس کو اس جگہ بٹھاتا ہے جہاں 6,000 کا ملازم بیٹھتا ہے،
بھئی میں تو کروڑ پتی ہوں، میرے اکاؤنٹ کے اندر تو کروڑوں روپے آئے، لیکن 6000 کے ملازم کی جگہ بیٹھا ہے، کہتا ہے میں نے اپنی انویسٹمنٹ ضائع نہیں کرنی، میں نے راس تباہ نہیں کرنی، پہلے سیکھ لوں پھر تجارت کروں گا۔ بھئی دنیا داری تو بغیر سیکھے نہیں کرتا، اللہ کی عبادت بغیر سیکھے کیسے شروع کر دیتا ہے؟ تو اصل ماز فویل للمصلین، اللہ فرماتے ہیں برباد ہو گئے وہ نمازی۔ کون برباد ہو گئے؟ یا اللہ نمازی بھی اور برباد ہو گئے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ وہ نمازی ہیں نماز پڑھتے ہیں پر نماز کو بھلا کے پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں پر نماز کو، بولیے نماز کو، بولیے نماز کو کیسے؟ آپ کے اللہ خیر کرے، ویسے تو جب دین پر بولنے لگتے ہیں تو علماء کے لیے بڑے بڑے عجیب جملے کہتے ہیں اور بڑا کچھ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، بڑا کچھ کہتے ہیں ہمارے وزراء نقبا۔ اور ویسے بھی اب جو زیادہ اچھی ڈبیٹ کرتا ہے یا جس کی زبان ذرا زیادہ لمبی ہوتی ہے اسے سرکاری عہدہ بڑھا دیا جاتا ہے تاکہ وہ زیادہ لوگوں کی پگڑیاں اچھالے معاذ اللہ۔ اس وقت کہتے ہیں کیا بات، لیکن جب ان سے پریزائڈنگ آفیسر لیتے ہیں نا امتحان، اور ایم این اے صاحب سے کہتے ہیں جو ایم اے بی ایڈ کی ڈگری سامنے رکھتے ہیں، ان سے کہتے ہیں دعائے قنوت سناؤ، کہتا وہ کیا ہوتی ہے؟ یہ میں آپ کو دلائل دوں گا، میرے پاس کٹنگ ہے اخبارات کی۔ کہتا جی وہ کیا ہوتی ہے؟ ایک سے پوچھا عشاء کی رکھتے کتنی ہے؟ کہتا میں کبھی پڑھی ہوئے تھے، میں نے پتا ہوئے تھا، مجھے کیا پتا ہے عشاء کی رکھتے، مجھے یہ پتا ہے کہ کون سی وزارت میں کیا کیا ہاتھ آتا ہے، کس جگہ۔ او خدا کے بندے، تو مسلمان ہے، وزارتیں ادھر رہ جائیں گی، سیاستیں ادھر رہ جائیں گی، قبر میں تیرے ساتھ جائے گی تو تیری نماز جائے گی، تیری عبادت جائے گی۔ تو سیکھیں، اس کو سیکھیں۔ ہمارے ڈھیروں لوگ ایسے ہیں، بزرگ ہیں، آتے ہیں مساجد کے اندر، لیکن چیز کو سیکھنا، اس کی باریکی میں جانا پسند نہیں کرتے۔ اور بعض اوقات اگر کوئی بتا بھی دے، اگر کوئی بتا بھی دے تو ناراض ہو جاتے، بگڑ جاتے، اختلاف کرتے۔ بلکہ ایک مثال بڑی عام دیتا ہے، کہتے ہیں مینوں 80 سال ہو گئے نے پڑھ دیا۔ تو میں کہتا ہوں علم کا تعلق تجربے سے نہیں ہوتا، تجربہ اور ہوتا ہے، علم تجربہ اور ہوتا ہے اور علم اور ہوتا ہے۔ تو عزیزوں نماز کو سیکھیں۔ سب سے پہلی چیز نماز کے لیے جو ضروری ہے وہ نیت ہے۔ نیت نماز میں شرط ہے، جس کی نیت نہیں اس کی نماز، جس کی نیت نہیں اس کی نماز۔ بھائی ابا جی نے کہا دے اٹھ چل مسیتے، چلا گیا، بڑا پریشان تھا، تنگ تھا، پڑھ آیا 2 فجر کی رکھتے، ہو گئی نماز، ارادہ ہی کوئی نہیں، پروگرام ہی کوئی نہیں، وہاں جانے تک ارادہ ہے کہ اللہ کرے باچی جاؤں تو بہتر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اتنا بوجھ ہے نماز مسلمانوں پر، آپ 1.5 گھنٹہ بٹھا کے اس آدمی سے بات کر لیں، 1.5 گھنٹہ۔ میرے پاس ایک صاحب آئے تویز لینے، انہوں نے تقریباً پونا گھنٹہ مجھے باتیں سنائی۔ ڈر لگتا ہے اللہ پاک سے، کئی دفعہ دل کرتا ہے یار کچھ اور مصروفیت بھی ہے، ذرا شارٹ سی بات کرو، اس کی مکمل بات سنی۔ نماز کا وقت ہوا تو میں نے کہا صاحب مسجد چلیں، پونے گھنٹے کا اس کا لیکچر ہے اپنے اوپر۔ اور زور کی نماز کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ بولے نا 15 منٹ کی۔ چلو بھائی، کہنے لگا جی میں آیا وضو کر کے، تو میں نماز پڑھ کے واپس آیا تو ان کا وضو ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، وہیں گھوم رہے تھے۔ تو میں نے کہا میاں تو ایسے ہی کہتا ہے تویز ہو گئے، جادو ہو گئے، تو نے تو سب سے بڑا جادو خود اپنے اوپر کیا ہوا ہے، تیرا ارادہ ہی نہیں بن رہا مسجد جانے۔ تو نیت بنائیں، نماز پڑھنے کی نیت بنائیں، نیت فرض ہے، اور اعمال کا دار و مدار بھی نیت پر ہے۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے بڑا کچھ لکھ کے آخر میں فرمایا، تو نماز پڑھنے کی نیت کر، اللہ تیری مدد فرمائے گا، اللہ تیری، تو ارادہ کر۔ پہلی بات ہے نیت، اور صاف سے نیت کریں، ابھی سے نیت کریں کہ انشاءاللہ روز پڑھنی ہے۔ اور کتنی پڑھنی ہے؟ سارے بولیے نیت نماز میں۔ پھر اس کے بعد ستر عورت، لباس سے وجود کا ڈھکا ہونا نماز میں شرط ہے۔ لباس اچھا نہیں رہا مسلمانوں کا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت بیان فرمائی، فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب لوگ لباس پہنے ہوئے ہوں گے پر ننگے ہوں گے، لباس پہن کر ننگے ہوں گے۔ میرے عزیزو، لباس اچھا سا، کھلا سا، صاف سا، خوشبو والا لباس، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پگڑی کو اور ٹوپی کو لباس کا حصہ قرار دیا ہے۔ پگڑی کیا ہے؟
آپ پوچھتے ہیں اکثر دوست کہتے ہیں کس رنگ کی پگڑی پہننا جائز ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس رنگ کے کپڑے پہننا جائز ہے اس رنگ کی پگڑی باندھنا بھی جائز ہے، کیونکہ ہمارے محدثین نے لباس امامہ سمیت لباس کو کہتے ہیں جی ننگے سر نماز نہیں ہوتی، بالکل ہو جاتی ہے 100%۔ آپ کے پاس تامد ہو نا، ادھر دیکھیے میری طرف، شلوار ہو تامد ہو، آپ ناف کے اوپر اس کو باندھ دیں، ناف کے ذرا اوپر، اور گھٹنوں تک آپ اپنے وجود کو چھپا لیں، مرد کے لیے وہ نماز پڑھ لے اس کی نماز ہو جائے گی۔ ہونا اور ہے، نماز کے فرض کا ادا ہونا اور ہے، اور اس کا حسن اور ہے۔ ان دونوں چیزوں میں اگر آپ ہونے کی بات کریں گے تو بھائی سادی مثال دیتا ہوں، ایک روٹی سے پیٹ بھرتا ہے، ایک سے مزہ بھی آتا ہے، دونوں میں فرق ہے بھائی۔ بڑا تیز نمک ہو گیا سالن میں، بڑا تیز، اب بھوک بڑی شدید تھی، آئے گھر میں روٹی کھا تو لی، لطف آیا۔ اگر ہوتا سالن صحیح، کو نہیں آپ کو نیند آ رہی ہے، میری بات پہ توجہ کریں، اگر ہوتا سالن ٹھیک تو جہاں ایک کھائی ہے وہاں کتنی روٹیاں کھاتے؟ 2۔ تو بھئی یہ نہ کہا کریں کہ ننگے سر نماز ہوتی ہے کہ نہیں، دیانتداری کے ساتھ کبھی ننگے سر والے کو بھی دیکھے اور ٹوپی والے کو بھی دیکھے، ٹوپی والے کو بھی دیکھے اور امامے والے کو بھی دیکھے۔ بڑے بڑے کم صورت لوگ بھی جب رسول اللہ کی سنت سجاتے ہیں تو اللہ نور علی نور فرما دیا کرتا ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹوپی پر امامہ باندھ کے پھر نماز پڑھتے تھے اور فرمایا تو امامے کے ساتھ نماز پڑھ، اللہ 70 نمازوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کتنی نمازوں کا؟ بولیے۔ چنگی بھلی پنڈا جو پاک ہوندی سی ہورے کتھے گواچ گئی، وڈیرے بھی نہیں باندھے، چنگی بھلی پاگ سی، آتے چھوٹی سی، چٹا لباس سی، سارا کچھ سنت، پتہ نہیں کتھے رہ گئے، وڈیرے بھی گئے۔ او پہلا تے ہوندے سن دئی پترا میرا پرنا، پتہ نہیں کدھر چلا گیا، سارے وی آئی پی ہو گئے۔ خدا کے بندے، امامہ کتنے خوبصورت لفظ ہے۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے والے دن پگڑی باندھ، اللہ کے فرشتے تیرے اوپر درود بھیجیں گے، اللہ کے فرشتے تیرے اوپر درود۔ تو میرے دوستو لباس شرائط نماز میں لباس، اور تیسری بات یہ ہے کہ پاک صاف ہونا، وجود کا، کپڑوں کا، جسم کا، وجود کا، کپڑوں کا، وجود کا، کپڑوں کا اور جگہ کا، جس جگہ نماز پڑھی جاتی اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ یہ جب جسم کی بات آئی نا تو ملا جلال الدین رومی بول اٹھے، وہ فرمانے لگے جسم میں ذہن بھی آتا ہے، اگر ظاہر کا پاک ہونا ضروری ہے تو باطن کا پاک ہونا بھی وہ والا معاملہ نہ ہو۔ بابا بلے شاہ صاحب فرماتے ہیں تیرا دل کھڑاوے منڈے کڑیاں تے کئی نماز تو نیتی، دل کھڑاوے منڈے کڑیاں تے کئی نماز تو نیتی، رب دے نال بھی دنیا دارا 420 کیتی۔ اس طرح کی نماز نہ ہو کہ دل کھڑاوے منڈے کڑیاں، ذہن بھی تیرا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا دل حاضر نہیں اس کی نماز، ملا رومی نے لکھا ہے اسی پہلو پر، فرماتے مجنو نماز پڑھ رہا تھا نہ، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اور مجنو اس کے آگے سے گزرا، جب گزرا تو اس نے نماز مکمل کر لی، یاد کی حالت میں تھا، آخری لمحات تھے، تو پیچھے بھاگ کے پکڑا، کہنے لگا او مجنو تیرا دماغ نہیں کام کرتا، تجھے نہیں پتا نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں چاہیے؟ تو کہنے لگا بھائی نمازی میں نے تجھے دیکھا ہی نہیں، میں نے تجھے بھائی نمازی میں نے تجھے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہنے لگا میں تو عورت کے عشق میں جا رہا تھا، مجھے تو نماز پڑھتا نظر نہیں آیا، تیری سمجھ نہیں آئی، تو اللہ کے عشق میں کھڑا تھا اور تو اتنا دور تک دیکھ رہا تھا کہ کون گزر گیا، اور پیچھے سے پتہ چل گیا کہ مجنو نے میری نماز کا رستہ کاٹ گیا۔ تو وجود بھی پاک ہو، ذہن بھی حاضر ہو، ذہن بھی حاضر اور پھر میرے دوستو قبلے کی جانب منہ ہو۔ استقبال قبلہ نماز میں، استقبال قبلہ سے کیا مراد ہے کہ انسان کا رخ بیت اللہ کی جانب، رخ اور ذہن اللہ کی جانب ہو، ذہن اللہ کی جانب، اسے احساس ہو کہ اب میں دیکھیں نا نماز میں، ہاں بھول کر اگر کوئی کسی جگہ پہنچ گیا اسے قبلے کا پتہ نہیں، فَإِنَّمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی منہ کر لے گا اللہ ادھر ہی ہے، وہ معاملہ الگ ہے۔ لیکن جہاں اسے معلوم ہو
اگر سمت قبلہ چھوڑ کے نماز پڑھے گا تو اس کی نماز درست نہیں ہوگی، اس کی نماز درست نہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ تیرا رخ سیدھا ہونا چاہیے، تیرا رخ اپنے رب کریم کی جانب، اللہ پاک تیرے رخ کو بدلا ہوا پسند۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رخ کعبے کی جانب ہو، نظر زمین پر ہو۔ یہاں تک فرمایا جس نے آسمان کی طرف دیکھا نا نماز میں، ڈر ہے کہ اللہ کہیں اسے اندھا نہ کر دے، رب کریم اندھا نہ کر دے کہ کھڑا میری بارگاہ میں ادھر ادھر کیا دیکھتا ہے، احساس پیدا کرے۔ میرے دوستو پھر تکبیر تحریمہ، اس کو تکبیر اولا بھی کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کے نماز کی تکبیر تحریمہ کا معنی ہوتا ہے حرام کرنے والی تکبیر۔ کیا کرنے والی؟ سارے بولیے، تکبیر تحریمہ وہ والی تکبیر جو حرام کر دے، یعنی جو چیزیں نماز کی نیت باندھنے سے پہلے حلال تھی اب وہ حلال نہیں رہی۔ نماز سے پہلے کھا سکتا تھا، نماز کے اندر کھا سکتا، نماز سے پہلے بول سکتا تھا، نماز کے اندر گفتگو کی اجازت، تو یہ تکبیر تحریمہ ہے۔ اب اس نے نیت باندھ لی، اب نماز کے اندر قیام کرنا بھی فرض ہے، کھڑے ہونا بھی۔ یہ یاد رکھے یہ جو فرائض ہے ان میں سے ایک بھی رہ گیا نا تو 100 سجدہ صاحب بھی کر لے، نماز درست۔ قیام کرنا کیا ہے؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کا بندہ نیت باندھ کے کھڑا ہوتا ہے تو رب کریم فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے۔ اور میرے حبیب پاک، اور پھر رکوع بھی نماز میں فرض ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تو فرض نماز کی نیت باندھتا ہے، توجہ ہے آپ حضرات کی، دیکھیے نماز ابھی شروع کی ہے، فرمایا جب تو فرض کی نیت باندھتا ہے تو تیرے سارے گناہوں کی گٹھڑی بنا کے رب تیرے سر پہ رکھ دیتا ہے، اور جب تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جاتا ہے تو تیرے سارے گناہ گر جاتے ہیں۔ اب آگے تو جتنی بھی عبادت کرے گا اللہ تیرے درجے ہی بلند فرمائے گا، اللہ تیرے درجے ہی بلند فرمائے گا۔ اور فرمایا جب تو کہتا ہے سمی اللہ لیمن، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ کرے ہمیں نماز کا ترجمہ ہے تو مزہ آئے نماز پڑھنے کا، مزہ آئے۔ جس نے بھی اللہ کی تعریف کی اللہ نے اسے سن لیا، سمی اللہ لیمن۔ فرمایا جب تو اٹھتا ہے نا، دوبارہ اٹھتا ہے، رکوع سے اٹھتا ہے، تو فرمایا تیرا وہ والا چہرہ ہوتا ہے جس پر اب کوئی گناہ موجود نہیں، اب کوئی گناہ موجود نہیں۔ اور فرمایا جب تو اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جاتا ہے تو جتنے تو سجدے کرتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ تجھے اپنا قرب عطا فرماتا جاتا ہے۔ قربت یہ فرائض ہے، فرائض قیام بھی فرض ہے، پھر قرآن مجید پڑھنا بھی فرض ہے، پھر اس کے بعد سجدہ کرنا بھی فرض ہے، رکوع کرنا بھی فرض ہے، اور آخری اتحیات پہ بیٹھنا بھی فرض ہے۔ پھر اس کے اندر دیکھیے اللہ نے کیسی رحمت فرمائی، اتحیات رکھ دی، پھر درود پاک رکھ دیا، پھر درود اور درود شریف پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بھول گیا یا اس نے 2 رکعتوں والا اتحیات تھا، ابھی کھڑا ہونا تھا، بھول کر اس نے عبدہ و رسولہ سے آگے شروع کر دیا، اللہم صلی علی محمد تک پڑھ دیا تو سجدہ صاحب کرنا پڑے گا۔ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے کہا جی درود شریف بھی پڑھا ہے، آپ نے سجدہ صاحب ڈال دیا ہے۔ 2 رکعتوں کے بعد اتحیات پہ توجہ ہے آپ کی بات کی سمجھ آئی ہے؟ 2 رکعتوں کے بعد اتحیات پہ بیٹھا تھا، عبدہ و رسولہ پہ کھڑا ہونا تھا، اس نے درود شریف شروع کر دیا اللہم صلی علی محمد۔ اب یاد آ گیا کہ ابھی تو کھڑا ہونا، اٹھ کھڑا ہوا۔ اب احناف یہ کہتے ہیں، امام اعظم کہتے ہیں سجدہ صاحب کرے، تو ایک شخص نے امام صاحب سے کہا حضور میں نے درود شریف پڑھا ہے، آپ نے سجدہ ڈال دیا، جرمانہ ڈال دیا، درود پڑھنے پہ بھی جرمانہ ہے؟ تو آپ فرمانے لگے درود پڑھنے پہ جرمانہ نہیں، بھول کر پڑھنے پہ جرمانہ ہے۔ درود پاک کوئی بھول کر پڑھنے والی شے ہے؟ فرمایا جرمانہ اس بات پہ کہ تو نے بھول کے کیوں پڑھا ہے، تجھے یاد ہونا چاہیے کہ میں اپنے رسول پر درود بھیجنا ہے، تجھے یاد ہونا چاہیے، بھول کر کیوں پڑھا تو نے درود پاک۔ تو میرے دوستو یہ نماز کے کچھ فرائض ہیں، ان فرائض میں اب انہماک بڑا ضروری ہے۔ قیام جو بندہ کر رہا ہے، اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں نے بڑے بڑے ذی علم کہلانے والے، اور اگر اور ناراض نہ ہو تو بڑی بڑی اونچی گدیوں پر برا جمال لوگوں کو دیکھا ہے، نماز میں ہاتھ باندھنے کا سلیقہ نہیں آتا، لیکن چونکہ پیر صاحب کو چھیڑ کے کسی شخص نے مار تو کھانی نہیں کہ اب جا کے مسئلہ بتائے، اور بتا بھی لیا تو ایسا نہ ہو وہ کہے تینوں کی پتہ ہے میں کو معرفت والا کام پیا کرنا۔ تو یہ ایک ایسا چادر لوگوں نے اوڑھ لیا، بڑے بڑے سیانے لوگ نماز کے ضروری مسائل سے بھی آگاہ، نماز کے ضروری مسائل سے آگاہ،
یہ ابھی تراویحیں ہیں، لوگ، میں نے ایک صاحب سے کہا سجدے میں گئے اور پیچھے سے دونوں پیر اٹھا دیے، اب دونوں پیر اٹھائے تو نماز ختم ہو گئی، پیر اٹھائے ہیں تو وہ نا تھوڑا سا، تو میں نے محبت کے ساتھ بڑا، چونکہ تھوڑے سے صاحب، میں نے کہا ان کو تھوڑا سا نا بڑا قائل کر کے میں نے کہا آپ نے پیر دونوں اٹھا دیے تھے تو کچھ مناسب نہیں ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بڑے جو جملے میری وکیبلری میں مہذب تھے وہ سارے میں نے اکٹھے کر کے ان سے بات کی، کہتے حضرت صاحب تواڈے کہتے بھی شروع کیتیاں نے، ہن تسی پیراں دا بھی ساہ نہیں کڈن دیندے، بھی پڑھنا میں روز جدھر دا تسی جمعہ پڑھایا پہلے، انہیں بھی ساہ نہیں کڈن دیندے۔ میں نے کہا یار شریعت منع کرتی ہے، میں کون ہوتا ہوں تجھے، یہ ہمارا انداز ہے، ہم اپنی طرز کے ساتھ، اپنے انداز کے ساتھ، اپنے غور کے ساتھ، اپنے دیکھیں نا، حج کے موقع پر میرے ساتھ ایک بزرگ تھے تو وہ کچھ ایسی باتیں کرتے جو درست نہیں تھی، تو میں ان کو منع کرتا، میں کہتا یہ آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں، آپ صحیح ہو جائے، تو مجھے کہنے لگے اللہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ، میں نے کہا آپ کیا کام کرتے ہیں؟ کہتے ہیں برتنوں کی دکان ہے، تو میں نے کہا بڑی پتیلی کتنے کی ہے؟ کہنے لگے 6000 کی، تو میں کہتے 4.5 دے تو قبول کر لیں ہو، کتنے کی ہے؟ 6 کی ہے، تو 4.5 لے لیں آپ قبول کر لیں۔ کہتے نہیں جی وہ تو کاروبار ہے، تو میں کہ نماز ہی سب تو چھوٹی ہے، حج ہی سب تو چھوٹا ہے، بھئی عجیب معاملہ ہے نا، اللہ قبول کرے تو سارا کچھ، اور تجھے کوئی بندہ کہہ دے کہ چل ٹھیک ہے تیرا 50,000 دینا ہے، تو اس طرح کر 45 لے لے، تو 5 بھی کم کرنا قبول، اور رب کے بارے میں تیرا نظریہ چلو قبول کر لے گا جو مرضی کرتا پھروں۔ کتنی عجیب سوچ ہے، کتنی عجیب سوچ۔ تو میرے عزیز نماز کے مسائل دیکھیں نا، 2 قدم اگر سجدے میں اٹھ گئے، کم از کم 1 انگلی کا سجدے میں لگانا واجب ہے، اگر دونوں اٹھ گئے تو نماز ہے، اور جان بوجھ کے اگر کسی نے ایسا کیا تو اس کا معاملہ بھی گیا۔ پھر میں نے دیکھا ہے لوگوں کو سجدہ کرتے بڑی جلدی ہے، ہمیں نماز پڑھنے کی بڑی جلدی ہے، کئی جن سے ذرا بے تکلفی ہوتی ہے ان کو میں کھڑا کر کے کہتا ہوں چلو تیز تیز سناؤ جو نماز میں پڑھتے ہو ویسے سناؤ، پورا زور لگا لیں، ہم 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتے، لوگ 8 پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ کتنی جلدی ہے، کتنی جلدی ہے تمہیں جانے، کہاں جانا ہے، کہاں تک بھاگو گے؟ صحابہ کرام کا انداز دیکھیے، میرے نبی کریم صلی اللہ، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ایک شخص حضور کے سامنے نبی پاک نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں، وہ آیا ہے، اس نے نماز پڑھی ہے، اور نماز پڑھ کے وہ سلام عرض کرنے آیا تو حضور نے فرمایا چل دوبارہ پڑھ، صحیح مسلم ہے۔ اس نے نہیں کہا حضور ابھی تو میں نے پڑھی ہے تو یا رسول اللہ دوبارہ چل پڑھ۔ صحابہ کی زندگی کا مقصد ایک ہی تھا کہ جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل جائے ہم نے کر گزرنا ہے، اس میں یہ نہیں کہنا لا تو لا اللہ کیسے کس طرح، دوبارہ پڑھ لی، ساری نماز پڑھ کے آئے تو نبی پاک نے فرمایا چل دوبارہ پڑھ، ایک نماز تیسری دفعہ، کہتے میں پڑھ کے پھر آیا تو حضور نے چوتھی دفعہ فرمایا چل، تو کیا خوبصورت لفظ ہے اس صحابی کے بھی، کہنے لگے حضور مجھے تو آتی نہیں، ذرا سکھا نہیں دیتے، حضور مجھے نماز سونیا، مجھے نماز، مجھے کیا خبر تھی قیام سے، مجھے کیا غرض تھی سجود سے، وہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں، وہ تو تیرے نقش پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا۔ حضور میں نے ایک دفعہ نا ایک حدیث پاک بیان کی، سلو کما رأیتمونی اصلی، حضور نے فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں، اس طرح پڑھو جس طرح۔ تو حضرت محدث بہاولپوری بیٹھے تھے، کہنے لگے مولانا یوں نہ کہے، حدیث کے لفظوں پہ غور کرے، سلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، فرمایا جیسی نماز مصطفیٰ نے پڑھی ہے کوئی پڑھ سکتا ہی نہیں، کوئی ویسی نماز ادا کر ہی نہیں سکتا۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، باقیوں کو آسمان کی طرف دیکھنا منع ہے، لیکن حبیب دیکھے تو اللہ فرماتا ہے محبوب دیکھتا رہ، تو دیکھتا ہے تو میں تجھے دیکھتا ہوں، تو مجھے دیکھتا ہے تو میں رب آکھے سونے محبوبہ تیرے 100 ناز اٹھے نہ ہاں لوگ میری یا قسمہ کھاندے نے، میں تیری یا قسمہ چاہنا۔ حضور نے فرمایا چل دوبارہ پڑھ، حضور مجھے کہاں آتی ہے نماز، سکھا دے۔ لفظ کتنے حسین ہیں صحابی کے اور جواب کتنا اعلیٰ ہے میرے نبی کا۔ حضور نے فرمایا اللہ اکبر کہہ کے نماز کی نیت باندھ اور اتنی دیر قیام کر جتنی دیر تجھے اطمینان نہ ہو جائے، جتنی دیر تجھے، بولیے جتنی دیر تجھے
اطمینان نہ ہو جائے، جتنی دیر تجھے اطمینان۔ اب اطمینان کا ترجمہ میں پنجابی میں کیا کروں؟ کر دوں ترجمہ پنجابی میں؟ اطمینان کا معنی ہے اتنی دیر قیام کر جتنی دیر تو راج نہ جاوے، اطمینان نہ ہو جائے، تیرے قلب کو سکون نہ، اتنی دیر قیام کر۔ پھر فرمایا رکوع میں جا، صحیح مسلم کی حدیث، اور اتنی دیر رکوع کر کے تجھے اطمینان ہو جائے کہ میں نے اپنے رب کی تسبیح پڑھ لی ہے۔ پھر فرمایا تو سجدے میں جا، اور اتنی دیر سجدے میں جا، اتنی دیر سجدے میں جا، اتنی دیر کہ تجھے اطمینان حاصل ہو جائے۔ فرمایا وقار سے نماز پڑھ، اور کیا کمال کر دی مدینے کے چاند نے۔ فرمایا جب تو اس طرح کی نماز پڑھ کے اٹھے گا، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز سے رشتہ پتہ کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں بدر کی ساری رات کافر صفیں سیدھی کراتے رہے، اور اللہ کے رسول ساری رات ہی نماز ادا کرتے رہے، ساری رات نماز ادا کرتے رہے۔ تیز آندھی آئی ہے تو نماز، اگر جو ہے موسم خشک ہو گیا، بارش نہیں ہوتی تو حضور نے نماز پڑھی ہے، بارشیں تیز آ گئی ہیں تو نماز شروع کر دی، سورج گرہن چاند گرہن ہو گیا تو نماز شروع کر دی، اگر بہت سارا قحط آ گیا تو بھی نماز۔ ہمارے ہاں کہاں نماز استسقاء کا رواج رہا ہے، کہاں ہمارے ہاں نماز توبہ کا رواج رہا ہے؟ ہم تو اندر بیٹھ کے تبصرے کرتے ہیں، ہم تو محکمہ موسمیات کو دیکھتے ہیں، ہمارے ہاں کہاں وہ لذتیں خاص نہیں ہیں جو میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ لذات تھی۔ عبادت کا سرور، عبادت کا کیف، نماز نعمت ہے، نماز فضل ہے، اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا پتہ نماز سے کیا رشتہ ہے؟ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ یہ لفظ حضرت عمر کے ہیں، آپ نے لکھ لینے ہیں، گھر جا کے لکھ لیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ لکھ لیں اور یہ میسج کریں دوستوں کو۔ فاروق اعظم نے ایک جملہ کہا اور کمال کر دی، جب ملک شام میں فوجیں دوڑ رہی تھی، دور دراز علاقوں کو فتح کر رہی، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جرنیل تھے، سپہ سالار تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم نامہ آیا، اور بندہ دوڑتا گیا مدینے سے گھوڑے پر، دوڑتا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے میں گھبرا گیا، میں نے کہا نہ جانے عمر نے کیا نیا حکم نامہ بھیجا ہے۔ حضرت فاروق اعظم کے جاہ الجلال سے لوگ ڈرتے تھے، حضرت عمر کا حکم نامہ کھولا تو فرماتے ہیں میں حیران ہی ہو گیا، عمر کا انوکھا حکم نامہ۔ حضرت عمر نے کیا لکھ کے بھیجا ہے؟ 2 لائنیں، فرمانے لگے اپنی فوجوں پہ نظر ڈالو، جو بے نمازی ہے اسے فوج سے نکال دو۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ جا کے سن لیں، اگلا جملہ سنیں گے تو حیران ہو جاؤ۔ فرمایا فوجوں پہ نظر ڈالو، جو بے نمازی ہے اسے فوج سے نکال دو۔ کہنے لگے جو بے نمازی ہے نکال دو، کیوں؟ فرمایا جو رب کا وفادار نہیں ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اللہ کا وفادار نہیں وہ ہمارا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو رب کی بارگاہ میں جھکنا نہیں جانتا ہم سے رشتہ کیسے لگا سکتا ہے؟ ان کو نکال دو، نکال دو۔ امام اعظم ابو حنیفہ کا فتویٰ ہے بے نمازی مر جائے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرنا، اور قبرستان بے نمازیوں کا الگ بناؤ۔ فرمایا جس نے ساری زندگی رب کریم کی بات، دیکھیے نا ہم میں سے اکثر لوگ قصدن نماز نہیں پڑھتے، عمدن نماز نہیں پڑھتے، جان بوجھ کے نہیں پڑھتے۔ یہ پنچایت کوئی بھی قضا نہیں کرتے، تھانہ کوئی بھی قضا نہیں کرتے، الیکشن کوئی بھی قضا نہیں کرتے، شادی کوئی بھی قضا نہیں کرتے، ولیمہ کوئی بھی قضا نہیں کرتے، پیسے لینے کا معاملہ کوئی بھی قضا نہیں کرتے، دنیا داری کا کوئی کام قضا نہیں کرتے، اور کر دے تو کیا قضا کرتے؟ نماز۔ اور اگر آپ ناراض نہ ہو تو میں نے پرسوں کہا تھا نفس پرستی زیادہ ہو گئی ہے خدا پرستی کی نسبت، معاذ اللہ۔ حج کر کے لوگ واپس آتے ہیں تو ایئرپورٹ پہ نمازیں نہیں پڑھتے، حج کر لیا ہے، حج کر کے آ رہا ہے، شور ہو رہا۔ ہم جب لاسٹ ٹائم آئے تو ایئرپورٹ کے اوپر فجر کی اذانیں ہو رہی تھی، تو میں نے کہا سارے عمرے والوں خدا کا واسطہ بیگ ادھر ہی ہے تمہارے، ابھی آئے ہو اللہ کے گھر سے ہو کے، بس اتنا ہی کام تھا، بس ابھی بھی نماز چھوڑ دی، ایئرپورٹ پہ بھی چھوڑ دی۔ خدا را نماز دین کا ستون ہے۔ اب میں یہ لفظ کہوں گا تو پتہ نہیں کتنی ہمت کر کے کہوں گا، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سیدنا عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آخری وقت اور مصطفیٰ کی زبان پر جو آخری جملہ تھا وقت وصال، آخری جملہ
وہ یہ تھا کہ وہ میری امت نماز کی حفاظت کرنا. آخری جملے تا دم وصال جو آخری لفظ ہے حبیب کے، اس پہ بھی میرے نبی نے نماز کی بات کی. جس نماز سے مصطفیٰ کا پیار ہے تیرا پیار کیوں نہیں؟ جس نماز سے سیدنا صدیق اکبر کا پیار ہے تیرا پیار کوئی کیوں نہیں؟ عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی جس نماز سے محبت کرتا ہے تو کیوں نہیں کرتا؟ اور یہ بات میں اکثر عرض کرتا ہوں، میرا دل کرتا ہے پھر عرض کروں. حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہے، حضرت معاذ بن جبل کے شاگرد مرید ہے. وہ کہتے ہیں دمشق میں حضرت معاذ بن جبل آئے تو ان کا چہرہ دیکھا، میں ان پر قربان ہی ہو گیا. فرماتے ہیں میں ہر وقت ان کے پاس بیٹھا رہتا. ایک دن میں نے کہا حضور کے وظیفے ہی بتائے. جاگ رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی وظیفہ ہی بتائیں. تو کہتے ہیں مجھے انہوں نے وظیفہ بتایا. کہنے لگے دنیا کی مزدوری زیادہ نہ کیا کر، رب کی مزدوری زیادہ کیا کر. دنیا کی مزدوری زیادہ نہ کر. کس کی کر؟ یہ جو آپ بنے ہوئے ہیں نا سوشل نمائندے، یہ آپ دنیا کی مزدوری کر رہے ہیں. ہاں رضا الہی کے لیے کریں تو اللہ کی ہو جائے. میرے عزیز کا دنیا کی مزدوری زیادہ نہ کر. کس کی کر؟ آپ فرماتے ہیں میں نماز پڑھنے لگا، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے لگا تو میرا دنیا سے دل ہی چاٹ ہو گیا. دل ہی نہ کرے، بس ایک ہی دل ہو کہ میں مسجد میں رہوں، اس کی بارگاہ میں رہوں، طبیعت ہی نہ لگے کسی اور جانا. آپ فرماتے ہیں گھر میں آہستہ آہستہ فاقے آنے لگے، بیوی جھگڑنے لگی، بچے ناراض ہونے لگے. حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن میری بیوی نے مجھے مجبور کیا، کام پہ گیا لیکن کام مجھے ملا ہی نہیں. دوسرے دن بھی گیا تو نہ ملا، تیسرے دن بھی گیا تو مزدوری نہ ملی. بالآخر میری زوجہ کہنے لگی آج نانا کچھ کما کے لایا تو میں بچے لے کے میکے چلی جاؤں گی. فرماتے ہیں بڑا پریشان ہوا، پھر نکل گیا سویرے، مزدوری تلاش کی پر مجھے ملی نہیں. میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم سردیوں کے بیمار کو ٹھنڈے پانی سے بچاتے ہو نا، اللہ جس سے پیار کرتا ہے اسے دنیا داری سے بچا لیتا ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے. تو آپ فرماتے ہیں مزدوری ملی کوئی نہ. مجھے حضرت معاذ بن جبل کا جملہ یاد آ گیا کہ اللہ کی کر لیا کرو. فرماتے ہیں صحرا کا علاقہ تھا، میں نے تیمم کیا، رومال بچھایا اور میں نے نماز پڑھنی شروع کر دی. فرماتے ہیں میں اشراق سے شروع ہوا اور زوال تک نماز ہی پڑھتا رہا. زوال ختم ہوئی تو زور تک نماز ہی پڑھتا رہا، عصر تک پھر میں نفل ہی پڑھتا رہا. جاگ رہے نا آپ حضرات؟ فرماتے ہیں میں سارا دن میں نے یہ والی مزدوری کی. فرماتے ہیں جب شام ہوئی نا، عصر کا وقت ہوا تو اس رومال میں تھوڑی ریت باندھ لی. گھر کی دیواریں چھوٹی ہیں، بیوی دور سے دیکھے گی تو شور کرے گی کچھ لایا ہے کہ نہیں. جب دیکھے گی نا رومال میں کچھ ہے تو شور نہیں کرے گی، جا کے وہاں رکھ دوں گا اور اسے سمجھا دوں گا کہ کوئی نہیں بھلی مانس مل جائے گی مزدوری. کہتے ہیں پہلے میں جاتا تھا تو سب دروازے پہ کھڑے ہوتے، آج میں گیا ہوں تو شور ہی کوئی نہیں. میں گیا، آواز ووز دی، کوئی ملا ہی نہیں. کہتے ہیں دروازے کے ساتھ ریت رکھ کے اندر گیا، بیوی کمرے سے آئی، کہنے لگی ہاتھ منہ دھو لو میں کھانا لگاتی ہوں. میں نے کہا کھانا کدھر سے آ گیا ہے؟ کہتے ہیں اس نے کپڑا بچھایا، کھانا چنا، سلاد رکھا، چٹنی رکھی، پانی رکھا، اس دور میں جو نعمتیں میسر تھی ساری. کہتے ہیں بڑا پریشان ہوا، نظر اٹھا کے بیوی کی طرف دیکھا، اس کا کردار تو بڑا صاف ہے، یہ کدھر سے آ گیا؟ بچے کدھر ہے؟ کہنے لگی روٹی کھا کے باہر نکل گئے. تو میں نے کہا یہ کدھر سے آیا ہے؟ کہنے لگی پتہ نہیں آج آپ کس کریم کی مزدوری کرنے چلے گئے تھے، پتہ نہیں کون سا سخی مالک تھا، آپ گئے ہیں، زور ہوئی نہیں، اتنا مال آیا ہے مجھ سے سنبھالا نہیں جا رہا. اناج کی بوریاں ہیں، گندم کی بوریاں ہیں، چاولوں کی بوریاں ہیں، پتہ نہیں کتنا کچھ ہے سنبھالا. پھر یہ کہتے ہیں میں ابھی حیران تھا، اٹھی دوڑ کے گئی، کہنے لگی اتنا کچھ پہلے آیا تھا اور کیا لے آئے ہو؟ کہتی میرا ریت والا رومال میری زوجہ نے کھولا، میں ریت بھر کے لایا تھا، جب اسے کھولا تو اللہ نے ہیرو سے بھر دیا تھا، ہیرو سے بھر. کہتے ہیں میں پھر اٹھا، کچی زمین پر پھر نماز کی نیت باندھ لی اور میں نے کہا خدایا میں کتنا بیوقوف تھا، تھک گیا دنیا داروں کے پھیرے لگا لگا کے، سوائے رسوائی کے کچھ ہاتھ نہیں آیا. تیری ایک دن مزدوری کی ہے تو مالا مال ہو گیا ہوں، ساری زندگی جھکوں گا تو کتنی نعمتیں عطا فرمائے گا. عزیزو یاد رکھو ہم نے بڑے پلان کیا ہوتا ہے بندوں کو کیسے راضی کرنا ہے. یہ افطاریاں ہوتی ہیں نا، سیاسی افطاریاں، لوگ کمپنی کے لوگ سیل مینوں کی افطاریاں کراتے ہیں، لوگ اپنے، یہ بھی کاروبار ہو گیا، کتنا کچھ جتن کرتے ہیں لوگ مال بیچنے کو.
اگر تھوڑے جتن رب راضی کرنے کو کر لو تو وہ کہتا ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے روزی دوں گا تیرا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ نماز آداب کے ساتھ پڑھے، پابندی کے ساتھ پڑھے، اور رمضان میں دعا کرے کہ یا اللہ بعد میں بھی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں بعد میں بھی۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، سید عالم علیہ السلام فرماتے ہیں جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، اس میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں۔ تو اگر ہم نمازی نہیں تو پھر باقی بچا کیا ہے؟ میری ماؤں بہنوں سے بڑی کثرت کے ساتھ آپ تشریف لاتی ہیں، مجھے بتایا جاتا ہے کہ مرد حضرات سے شاید 3 گنا تعداد زیادہ ہے، اتنی کثرت سے آپ آئی ہیں۔ یہ والا پیغام آج آپ نے بھولنا نہیں، بچوں کو، خامد کو، بھائیوں کو، والد آپ تیار کریں، آپ جگائیں، آپ محنت کریں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا دی ہے اللہ اس عورت پر رحم کرے، حضور نے دعا دی ہے تو اللہ تعالیٰ کتنی دعا قبول فرماتا ہے اپنے نبی کی۔ فرمایا اللہ اس عورت پر رحم کرے جو اپنے خامد کو نماز کے لیے جگاتی ہے، اور فرمایا اللہ اس خامد پر رحم کرے جو بیوی کو نماز کے لیے جگاتا ہے۔ رحمت ہوگی اور حضور کی دعا کی برکت سے ہوگی۔ کوشش کریں، محنت کریں، بچوں کو نمازی ماں بنا سکتی ہے۔ اللہ کرے، وقت ختم ہو گیا ہے، وہ مثال بڑی معروف ہے لیکن دہرانے کا مقصد یہ ہے کہ دل سے پھر ٹکرائے۔ بابا فرید کہتے ہیں میری ماں نے مجھے نمازی بنایا ہے، شکر پسند تھی تو اماں کہتی تھی بیٹا نماز پڑھ اللہ شکر دے گا، نماز پڑھ، چھوٹا تھا شکر پسند تھی تو کہتے شکر کی پڑیاں بنا کے اماں میرے مصلے کے نیچے رکھتی تھی، میں نماز پڑھ کے مصلا اٹھاتا تھا تو شکر نکلتی تھی۔ اماں جی کہتی ہیں میں بھول گئی، کام میں لگ گئی، بابا صاحب جھٹ پٹ آئے، مصلا بچھا کے نماز کی نیت باندھی تو میرے آنسو نکل گئے۔ میں نے کہا خدایا میرے فرید کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، میرا بھید کھول نہ جائے، خدا بندہ یہ شکر کے معاملے میں نمازی ہوا ہے، میں بوڑھی ماں اسے نمازی دیکھنا چاہتی ہوں، خدایا میری بندہ نمازی کر، میری پردہ پوشی رکھ۔ آپ فرماتی ہیں میں سجدے میں تھی، حضرت فرید الدین نے جیسے ہی مصلا اٹھایا، پہلے پڑیاں ہوتی تھی اب پورا دریا چل رہا ہے، پورا دریا چل رہا ہے۔ فرماتی شکر کھا کے روتے روتے میں اٹھی تھی، فرید الدین اماں آج جو شکر آئی ہے اس کا نرالا ہی ذائقہ ہے، آج جو لذت آئی ہے وہ پہلے کبھی نہیں آئی۔ تو فرماتی ہے میں نے سینے سے چمٹا کے کہا فرید الدین پہلے ماں دیتی تھی، آج رب جلیل نے عطا فرمائی ہے، آج رب کریم نے دی ہے تو اس کا انداز نرالا اور انوکھا ہوگا۔ اے اللہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، ایسی برکھا برسا کہ میری محبوب کی امت کی ساری مائیں بابا فرید کی ماں جیسی ہو جائے، ساری مائیں قطب الدین فرید کی ماں جیسی ہو جائے، ساری مائیں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی والدہ جیسی ہو جائے، اور اللہ پاک ایسی برکھا برسا کہ سارے نوجوان اسی طرح ماں باپ کے آگے جھکنے لگے جیسے یہ صلحاء جھکا کرتے تھے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔ چمکا طیبہ کا چاند سہانی، چاند سہانی گھڑی، چمکا طیبہ کا چاند سہانی، طیبہ کا چاند اس دل افروز ساتھ پہ جان رحمت پہلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہلا کو، وہ مدینے کی گلیوں کے شام و سحر نور سے جگمگاتے ہوئے بامدر
رہے پیغمبر پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں والدین نبی لائی کے احترام جن کے جسموں میں نور نبی کا قیام جن کا جایا بنا انبیاء کا امام 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 محسن دو عالم پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ